أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام اے از فار اللہ ناٹ ایتھیزم میں آج ہم الحاد کے دنیاوی زندگی پر اثرات کے حوالے سے بات کریں گے۔ الحاد کے عقیدے میں کس طرح سے انسان کے دنیاوی اعمال اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ انسان کا جب عقیدہ درست نہیں ہوتا اور عقیدے کی درستگی کے بغیر انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اپنے فطری کسی تقاضے کے تحت کرتا ہے، چاہے وہ چیریٹی ہے، چاہے وہ کسی انسانیت کی خدمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اس دنیا میں بھی انسان کی شخصیت، انسان کی پرسنالٹی اس کے عقیدے کی وجہ سے فارم ہو رہی ہوتی ہے۔ جو اس کا عقیدہ ہوتا ہے وہی اس کے ایکشنز میں چیز آ رہی ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ایتھیزم میں ایک چیز نظر آتی ہے وہ ہے میٹیریلزم، مادہ پرستی۔ جدید ملحدین یعنی نیو ایتھیسٹ جو ہیں ان کو مادہ پرست کہنا زیادہ مناسب ہوگا، اور ایک تو یہ کہ نہ صرف خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں بلکہ جسمانی حقیقت سے باہر کسی بھی چیز کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مادہ پرست کے لیے کائنات کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں۔ اس کے خیال میں ہم اس دنیا میں آئے ہیں، انسان بھی جانور بھی اس دنیا میں آئے ہیں کھانا پینا اور بیسک اینیمل انسٹنکٹس کو فلفل کرنا، اور اس کے بعد بس ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے اور اس کے بعد کچھ اور نہیں ہے۔ اور وہ اپنے آپ کو ڈی این اے کا ایک مجموعہ تصور کرتے ہیں اور روح کی حقیقت سے مکمل انکار کرتے ہیں۔ پھر ان کا دنیاوی لحاظ سے اخلاقی جو ایک سٹرکچر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم خود بنا لیں گے، ہم اپنی اخلاقیات کا لائحہ عمل خود بنائیں گے کہ ہم نے کہاں جھوٹ بولنا ہے، کہاں سچ بولنا ہے، کہاں امانت داری کرنی ہے، کہاں خیانت کرنی ہے۔ ہر چیز ہماری اپنی خود ڈیوائز کی ہوئی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں کسی قسم کے مذہب کی یا کسی بھی بیرونی کسی گائیڈ لائن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے انسانی زندگی کی ایک ناقدری بھی دیکھی جاتی ہے اس سوچ کے تحت۔ اس میں انسانی زندگی کی قدر میں کمی ہوتی ہے اور انسان اپنے آپ کو بالکل حیوانوں کی سی زندگی گزارنے پر راضی کر لیتا ہے، اور ملحدین اس سوچ کا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ حیوانوں سے مختلف سلوک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان بھی ایک جانور ہی ہے اور جانور ہی سے انسان بنا ہے، بندر ہی سے انسان بنا ہے، لہٰذا اس کا بھی اس دنیا میں اتنا ہی حق اور حصہ ہے جتنا کہ دوسرے جانوروں کا ہے۔ اور اگر ایک کارآمد جانور ہے اور اس کے برعکس ایک انسان ہے جو کہ اتنا کارآمد نہیں ہے تو اس جانور کو سپیریئر سمجھا جائے گا بنسبت اس انسان کے۔ اور اس سوچ کے تحت جتنا اس دنیا میں جو اپریشن ہے، جہاں بہت سی ایسی اقوام ہیں کہ جن کی ایتھنک کلینزنگ کی جاتی ہے، اس کے پیچھے یہی سوچ کار فرما ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں، یہ بے مقصد آ گئے ہیں، ضرورت تو بس اس دنیا کی ہمیں ہے اور دنیا کو ہماری ضرورت ہے۔ پھر ایک اور جو بڑا ٹریجک اور لمحہ فکریہ ہے ان کی اعمال میں جو چیز آتی ہے نیو ایتھیسٹ کے حوالے سے، وہ ہے سوئسائڈ کا ٹرینڈ۔ اور اس میں کیونکہ زندگی جو ہے اس کا محور صرف دنیا ہوتی ہے، ان کی سوچ اس دنیا سے آگے چلتی ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان کو اور کوئی امید ہوتی ہے،
اور جب بھی وہ اپنے حالات کو اور اپنی سچویشن کو ایسا پاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس کو فیس نہیں کر سکتے، یا یہ ہمارے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے، یا یہ ہماری مرضی کے خلاف ہو رہی ہے، تو وہ عدم اطمینان کا شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، شدید غصے کا شکار ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس طرح کے سینٹیمنٹس ان کو خودکشی کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو آخرت کا کسی قسم کا کوئی نہ امید ہے، نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، کیونکہ وہ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ پھر ایک اور بہت جو کھل کے سامنے چیز ان کے حوالے سے سامنے آتی ہے اس عقیدے پر عمل کرنے والے لوگوں کے، وہ یہ ہے کہ وہ جذبات سے عاری ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان کے اندر ایک بے حسی آتی چلی جاتی ہے، اور دنیا میں مصائب کو اور تکالیف کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور یہاں پر ان کی سوچ کی ایک ڈائیکاٹمی بھی نظر آتی ہے کہ ایک طرف اسی خدا کا وہ انکار کرتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا میں سفرنگ دیکھتے ہیں تو پھر اسی خدا کو وہ بلیم کرتے ہیں جس خدا کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک انتہائی illogical میننگ لیس ان کی یہ بات ہوتی ہے، اور اگر ان کے ساتھ بٹھا کے بات کی جائے اور اگر یہ بات سننے کو تیار ہوں تو دو میں سے ایک بات جو ہے اس پر ان کو لایا جا سکتا ہے کہ یا تو آپ کہیں کہ خدا نہیں ہے، تو پھر سفرنگ کا ذمہ دار تو کوئی اور ہوگا کیونکہ خدا تو ہے ہی نہیں، اور اگر خدا ہے اور پھر آپ سفرنگ کے بارے میں کوسچن کرتے ہیں تو پھر ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سفرنگ کیوں پیدا کی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور یہ جو بے حسی ہے اس کی عکاسی قرآن حکیم میں اس طرح سے کی گئی سورہ یاسین آیا 47 میں، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے خرچ کرو تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا پلا لیتا، تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ یہ عقیدہ جب تک پختہ نہیں ہوگا کہ اللہ ہمارا خالق ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کر سکتے، کھلے دل سے پورے دل سے عمل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی بھی انسان اپنے آپ سے کوئی ایسا ضابطۂ حیات نکال کے لا سکتا ہے کہ جو قرآن مجید کے دیے ہوئے ضابطۂ اخلاق کے اور ضابطۂ حیات کے مطابق ہو یا اس کے میچ ہی کرتا ہو اس کو۔ تو عام زندگی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، ممالک میں کوئی سیلاب ہے یا زلزلہ ہے، تو اس وقت سب سے زیادہ جو تنظیمیں، جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس میں جو دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں عموماً کہ جو اللہ تعالیٰ کو جانتے پہچانتے ہیں۔ پھر ایک اور جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ ایتھیزم آئلی زندگی کے فقدان کی طرف لے جاتا ہے، میرٹل انسٹیٹیوشن کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایک سروے کے مطابق ایتھیسٹ نوجوان شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اپنی من مانی زندگی گزارنے کی ان کی تمنا ہے، اپنی من مانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور آج کل جو یہ جتنے بھی ٹرانسجینڈر ایکٹس اور LGBTQ اور یہ سب چیزیں جو ابھر رہی ہیں یہ اسی سوچ کا شاخسانہ ہے۔ پھر کیونکہ ایتھیسٹ کا جو نظریہ ہے زندگی کا وہ ہے یولو، یو اونلی لیو ونس، اور اس کے تحت وہ ہر قسم کی دنیاوی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے استعمال کرنے کے بھی قائل ہوتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ڈرگز کی جو ایڈکشن ہے، سبسٹنس ابیوز، وہ بھی اسی عقیدے والے بچوں میں، لڑکوں میں اور ایون لڑکیوں میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں متقین کا امام و رہنما بنائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کوئی ایسی بات اپنی نوجوان نسل تک پہنچا سکیں کہ جو ان کی بہتری کا باعث بنے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون